السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج 10ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، انما غنمتم، کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو، من شیئن، کسی بھی چیز سے، جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو کسی بھی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِين، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے انفال کا تذکرہ کیا تھا۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو لڑائی کی صورت میں حاصل ہو، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ غنیمت کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو، غنیمت کے جتنے بھی مال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اس کا رسول کے ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ زوم والے جو احباب ہیں مجھے بتائیے گا۔ جی الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ کوئی آدمی اعتراض کر لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اگر ظاہراً اس کو دیکھا جائے تو یہ بظاہر انصاف نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے۔ تو یہاں ایک بات سمجھیے کہ مال غنیمت میں جو پانچواں حصہ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، باقی چار حصے جو ہیں اس میں مختلف جو مجاہدین ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ جو پیادہ مجاہدین تھے، ایک حصہ مال غنیمت کا ان کے درمیان تقسیم ہوگا، اور تین حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے ان مجاہدین کے ہاں، ان مجاہدین کے درمیان میں جو سواری پر سوار تھے، اور ولیذی القربہ، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، جن میں بنو ہاشم تھے، بنو مطلب تھے، بنو عبد الشمس تھے، اور بنو نوفل تھے۔ یہ چار اولادیں ہیں عبد مناف کی، تو ان کے درمیان بھی حصہ تقسیم ہوگا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، یتیم اور مساکین اور مسافر۔ اگر کوئی آدمی اعتراض کرے کہ اس میں عام لوگوں کا حق نہیں ہے، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا، ان کے رشتہ داروں کو مل گیا، تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو احسان فرمایا ہے نا ہمارے اوپر، یہ احسان پہلے لوگوں کے اوپر نہیں تھا، بلکہ دین اسلام سے پہلے جتنا بھی مال غنیمت ہوتا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے اوپر، مجاہدین کے اوپر حرام ہوتا تھا۔ وہ ایک جگہ پر اکٹھا کرتے اور آگ آتی اور اس مال غنیمت کو کھا لیتی۔ اگر وہ کھا لیتی تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہمارا جہاد قبول ہو چکا ہے، اور اگر وہ آگ نہ آتی اور نہ کھاتی
تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہمارا جہاد قبول نہیں ہوا۔ تو یہ غنیمت ہے، فائدہ ہے مسلمانوں کے لیے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اس غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کیا ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کے ساتھ جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقانی، فیصلے کے دن، لڑائی کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو باہم جماعتیں آپس میں ملی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت کے تم تھے قریب کے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تمہارے جو دشمن تھے وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے کی جانب تھا تم میں سے، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم ضرور اختلاف کر لیتے وقت مقرر میں، ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ نے یوں ہی جمع کر دیا تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو، کان مفعولا، جو تھا کیا ہوا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے سورۃ الانفال کی اس سے گزشتہ آیات میں پڑھا، کہ جو ایک لڑائی تھی بدر کی، صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم دو لشکر ہیں، ایک لشکر تھا ابو سفیان کا اور ایک تھا ابو جہل کا۔ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ ایک تجارتی لشکر تھا، جس کے 30 سے 40 صرف محافظ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور جو ابو جہل لشکر لے کر آیا تھا وہ تو پوری لڑائی کے لیے آیا تھا۔ تو کچھ کمزور بندے جو تھے نا، اہل ایمان، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ قریب والا جو ہے اس کے ساتھ لڑائی لڑیں، غنیمت بھی زیادہ ملے گا، مال غنیمت، اور جہاد بھی، اس میں بھی ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قریب والے کو چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جائے جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی حق کو پہچان کر کے زندہ رہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے چاہتا تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہو، اور اس لڑائی کے نتیجے میں اللہ اپنے حق کو غالب کرے، اور جو باطل ہے اللہ اس کو باطل کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب دکھاتا تھا آپ کو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، کافر آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ تمہیں دکھاتا انہیں زیادہ تعداد میں۔ لڑائی میں تو اگرچہ کافر جو تھے وہ تو 1000 کے قریب تھے کم و بیش، اور مسلمان جو تھے وہ 300 سے، یعنی 313 تھے تقریباً۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ جو کافر ہیں نا وہ انتہائی تھوڑے ہیں، حالانکہ کافر تھوڑے نہیں تھے، کافر تو 1000، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، اور مسلمان ان سے 3 گنا کم تھے۔ لیکن اللہ نے ایک تدبیر اختیار کی، تدبیر یہ اختیار کی کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں کو انتہائی تھوڑی دکھائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میدان جنگ میں نا کسی نے سوال کیا کہ یہ کافر کتنے کو ہوں گے، تو وہ بتانے والے نے بتایا کہ تقریباً 70 کو لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ جو ان کی اتنی بڑی تعداد تھی نا، مسلمانوں کی آنکھوں میں انتہائی تھوڑی کر دی۔ اور کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے لوگ تھے، جبکہ حقیقت میں تو تھوڑے نہیں تھے، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے جھوٹ بولا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے، جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ رب العالمین کی یہ بات صحیح ہے کہ دشمن تھوڑے ہی نظر آ رہے تھے، وہ حقیقت میں تھوڑے نہیں تھے، لیکن در حقیقت وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو بھی تو بھیجا تھا نا لڑائی کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے جب فرشتے بھیج دیے تو پھر واقعتاً کافروں کی تعداد تھوڑی ہو گئی تھی،
اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جھوٹ نہیں بولا، ولو اراکہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ آپ کو دکھاتا کثیرن زیادہ، یعنی کافر ہزار تھے نا، تو اللہ آپ کو وہ ہزار ہی دکھا دیتا، تو آپ تو محض 300 تھے، لفشل تو تم ضرور پست ہمت ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم باہم اس معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے، اور تم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، تم کہتے کہ یہ تو ہمارا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے لڑائی کا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس معاملے سے آپ کو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ وہ خوب جانتا ہے سینے کے رازوں کو، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تمہیں دکھاتا تھا ان کافروں کو، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں ملے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں بہت تھوڑے، یعنی آنکھوں میں سے تم دیکھتے تو وہ بہت تھوڑے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ کم دکھاتا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کو، کان مفعولا، جو تھا کیا ہوا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی تمام کے تمام امور لٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنگ کرنے کے آداب ذکر کرتے ہیں، ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اذا لقیتم فئہ، جب تم کسی جماعت سے ٹکراؤ، تمہاری لڑائی ہو کسی جماعت سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، جب بھی لڑائی کرنی ہے تو ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ لڑائی جھگڑا کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا، تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، مطلب تمہارا جو روب ہے نا کافروں کے دلوں میں وہ ختم ہو جائے گا، اگر تم نے دوران لڑائی آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، وَاصْبِرُوا، اور صبر بھی کرو، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ابو جہل کا تذکرہ ہے اور اس کی لشکر کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح آپ نے جہاد میں نہیں نکلنا۔ ابو جہل کیا سمجھتا تھا؟ ابو جہل کہتا تھا کہ دیکھو ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے، ہمارے پاس اتنے گھوڑے ہیں، یہ جنگی ساز و سامان ہے ہمارے پاس، اور مسلمان تو ہمارے مقابلے میں ہیں ہی بہت تھوڑے، یعنی وہ تو کوئی زیادہ ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری جو لڑائی ہے نا اس میں پکی ہماری ہی جیت ہے، اس لیے وہ اس کے اندر تکبر تھا، اترانا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، شیطان نے کہا کہ بھائی بہت اچھے کام کر رہے ہیں آپ کی تو پکی جیت ہے، وقال، اس نے کہا لا غالب لکم اليوم، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے تم پر آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی آج کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آنے والا، اور تمہاری جیت پکی ہے۔ اب دو طرح کی باتیں ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو شیطان تھا نا وہ انسانی شکل میں آیا تھا، انسانی شکل میں آیا، اور وہ باقاعدہ طور پہ آ کے ابو جہل سے ملا، اس کے لوگوں سے ملا، اور سراقہ ابن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایک صحابی بھی بن گئے تھے، پہلے یہ صحابی نہیں تھے، کافر تھے، ان کی شکل اس نے اختیار کی، اور لوگوں کا آ کے ذہن بنایا کہ بھائی تم جہاد کرنے کے لیے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تم بہت اچھے کام کر رہے ہو اور تمہاری جیت یقینی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ انسانی شکل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے تھے، ہر بندے کو ذہنی طور پر اس نے مطمئن کر دیا،
اگرچہ کچھ روایات ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ان روایات کی سند میں کلام ہے، اس لیے محتاط بات یہی ہے کہ وہ آیا تھا لیکن وہ انسانی شکل میں تھا یا ویسے اس نے وسوسہ ڈالا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اس نے ان کو پورا یقین دلایا تھا اور کہا کہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری پشت پناہی کروں گا، تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں، یعنی جب عین لڑائی کا وقت ہو گیا اور جب اس نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اللہ نے فرشتے بھی بھیجے ہیں، تو جہاں فرشتے آ جائیں اللہ رب العالمین کے، وہاں تو شیطان نہیں ٹک سکتا، تو نکس علی عقبی، وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، فوری طور پہ بھاگ نکلا۔ وقالا، اس نے کہا کہ انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس نے ساتھ کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور تم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ لڑائی، میں اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس لڑائی کو کبھی جیت نہیں سکتا۔ اور ساتھ اس نے پتا کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائی شیطان تو نہیں اللہ سے ڈرتا، شیطان تو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ اس کی ایک فطرت تھی، جب بندہ بڑے خوف میں آتا ہے نا پھر سیدھی بات کر دیتا ہے، یا بسا اوقات بندہ بہت خوشی میں ہوتا ہے تب بھی سیدھی بات کر دیتا ہے، یا بندہ بہت زیادہ جب ڈر رہا ہوتا ہے نا تب بھی اس کی اندر کی بات باہر آ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مطلب یہ کہ اس لڑائی میں مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں نہیں اس لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کافروں کا، اب مسلمانوں کے اندر بھی نہ کچھ منافق تھے، مسلمانوں کے اندر بھی کوئی منافق تھے، یقول المنافقون، کہتے تھے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، غرہ، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلاء، ان کو ان کے دین نے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جہاد کرنے کے لیے گئے ہی نہیں، یا گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چند مسلمان ہیں، اتنے زیادہ کافر ہیں، تو بھائی یہ تو ان کا دین ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور یہ تو لڑائی خودکشی ہے۔ اور وَمَن يَتَوَلَّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ جنگیں جو ہے نا وہ تعداد کے اعتبار سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہیں وہ اپنی ایمان کی قوت کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کے بھروسے اور دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے مقصد کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ، اور کاش آپ دیکھیں، اذ یتوفى الذین کفروا، کہ جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافروں کی ایک دنیاوی حالت ہے نا، کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں نے کافروں کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے پہلی ہی لڑائی میں، جس میں ابو جہل تھا، اتبا تھا، شیبہ تھا، اور بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔ آپ کو پتا ہے ابو جہل جو تھا وہ سردار تھا، اور ابو جہل جب مرنے کے قریب ہوا، وہ دو چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما، چھوٹے چھوٹے تھے، ان دونوں نے اس کو قتل کیا، اور جب قتل کرنے کی باری آئی، تھا بڑا متکبر، بڑا اس کے اندر تکبر تھا، تو جب اس کی گردن اتارنے لگے نا تو اس نے کہا کہ میری گردن جو ہے نا وہ تھوڑی سی نیچے سے اتارنا، تاکہ میری گردن پڑی ہو نا تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن پڑی ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی تکبر چاہتا تھا، اوپر سے گردن کاٹیں گے نا تو وہ اچھا نہیں لگے گا، لہذا میری گردن نیچے سے کاٹنی ہے، تو یہ اس کے اندر ایک بڑا عجیب قسم کا تکبر تھا، اور اللہ نے اس تکبر کو کیسے خاک میں ملایا۔ دیکھیں اس لڑائی میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید موجود تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بہت بڑے صحابی سے، یعنی بہت بڑی عمر کے صحابی سے اس کو قتل نہیں کروایا، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو صحابہ کرام ہے، چھوٹا صحابی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں تو ان کی بڑی عظمت ہے نا، میں عمر کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے دو صحابہ کرام
جو شاید ان کو لڑائی میں لڑنے کی شاید اجازت بھی کوئی بہت اچھے طریقے سے شاید ان کو نہ ملی ہو، کیونکہ ابھی چھوٹے تھے، تو انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سبق دیا کہ تم اتنے بڑے نہیں ہو، بلکہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں سے بھی تمہارا خاتمہ کروا سکتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین کسی کی زندگی کو لینا چاہتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ بڑے نے قتل کیا چھوٹے نے کیا، اللہ رب العالمین اپنے کام کا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو دنیاوی سزائیں تھیں نا جو آپ نے دیکھی، اب کافروں کی اخروی سزا دیکھیے۔ جب بھی ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور کہتے ہیں چکھو عذاب الحریقی، جلانے کا عذاب، یعنی ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ آگے بھیجا جو تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو تم نے کرتوت کیے ہیں نا وہی آپ کو ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ کافروں کے لیے سزا ہے، اور کافروں کو فرشتے مارتے ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کافروں کو سزا دینا عین عدل ہے، انصاف ہے کافروں کو سزا دینا، اور ظالم کو جب تک آپ نہیں روکیں گے، ظالم کو نہیں ماریں گے، تب تک آپ عدل قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بندہ کسی ظالم کو مارتا ہے نا تو وہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، وہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے عادت تھی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ بأن اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم، جو اس نے انعام کی کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا سارا مقام دیا تھا، یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد رہتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کے متولی تھے، بڑی عزت تھی ان کی، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا، اپنی حالت کو خود ہی تبدیل کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جیسے جس کے وہ اہل تھے۔ تو اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اصلاح کی طالب نہیں ہوتی۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایسے آنکھ جھپکیں اور تو میں نیک ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آنکھ جھپکے اور ہمارا سارا جو معاشرہ ہے نا اس میں امن قائم ہو جائے، اسلامی جو حدود ہیں وہ نافذ ہو جائیں، اسلام غالب آ جائے، نہیں، جب تک ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش نہیں نہ کرے گا، جب تک کوشش نہیں کرے گا تب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی خود حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کذبوا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ عادت تھی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سارے کے سارے ہی ظالم تھے۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین زمین پر چلنے والے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں زمین پر چلنے والے بدترین جو لوگ ہیں نا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ زمین پر تو جانور بھی چلتے ہیں، یہ جو نجس جانور ہوتے ہیں نا یہ بھی چلتے ہیں، خنزیر بھی چلتا ہے، کتا بھی چلتا ہے، اور سانپ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی جتنے بھی گندے سے گندے جانور بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ پھر بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ اللہ کے ہاں کافر جو لوگ ہیں نا اس دنیا میں چلنے والے اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بدترین ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ آپ نے عہد باندھا ان سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا وعدہ، فی کل مرۃ، ہر دفعہ جب بھی وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے،
बिल्कुल नहीं डरते। आपको पता है कि मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द कुछ यहूदी रहते थे, जो यानी एक औस कबीला था, एक खजरज था, एक बनु नज़ीर था, एक बनु कैनका था। तो ये इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन मुआहदे कर रखे थे। यानी हमारा आपस में एक अच्छा ताल्लुक रहेगा, अगरचे तुम यहूदी हो हम मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि अहले किताब हैं, लिहाजा हमारा आपस में एक अच्छा ताल्लुक रहेगा। बाहर से कोई हमारे ऊपर हमला करेगा हम मिलके उसका जवाब देंगे, तुम्हारे ऊपर हमला करेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर कोई अगर हमला करेगा तो हम आप लोग हमारा दिफा करोगे। तो एक वक्त ऐसा आया जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ कोई वादा करते थे ना, कोई अमन मुआहदा, तो ये हमेशा उस वादे को तोड़ देते थे। जब भी कोई वादा करते, ये हमेशा वादा तोड़ देते। बनु नजीर और बनु कैनका जो थे ना, इनकी वजह से, इनकी बुरी आदतों की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जिला वतन कर दिया। जब भी कोई वादा करते हमेशा उसको तोड़ देते। तो एक दफ़ा जब इस्लाम को अल्लाह ताला ने कुव्वत और ताकत बख्शी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जिला वतन कर दिया। एक कबीला पीछे रह गया था, जो बनु कुरैजा था। बनु कुरैजा जो कबीला था ना, ये यहूदियों का कबीला था। और वैसे ये थोड़ा सा मुस्तहकम था, इनके पास एक तो किले भी अच्छे थे, मालो दौलत भी था और अफरादी कुव्वत भी थी। ये हमेशा यानी ऊपर ऊपर से मुसलमानों को कहता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब भी अगर कोई काफिर मदीना के ऊपर हमला करने का सोचता, तो ये सबसे पहले उसके पास जाता और उसकी हिमायत करता, मुसलमानों की खबरें लेकर के उनको जाकर के देता। यानी कोई मौका नहीं छोड़ता था कि मुसलमानों को कैसे नुकसान पहुंचाना है। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्हें इस बात का इल्म हो गया और कई दफ़ा इसका इल्म हुआ। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये आयात मुबारक नाजिल फरमाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनका मुहासरा किया, बनु कुरैदा का। सहाबाई किराम को साथ लिया और इनके जाके किलों का मुहासरा कर लिया। 25 दिन गुजर गए और मुहासरा नहीं टूटा। यानी 25 दिन गुजर गए और वो किलों से बाहर भी नहीं आए, अपने आप को सरेंडर भी नहीं किया और ताबे होने के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो 25 दिन गुजर गए और फिर बिल आखिर ये अपने अपने किलों से बाहर निकले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपने आप को नबी सल्लम के हवाले कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6,000 ऐसे लोग थे यहूदी, जिनको सहाबाई किराम ने इस मौका पर शहीद किया, उनके उन कत्ल किया, उनके माल को माल गनीमत बना लिया। जो उनके नाबालिग बच्चे और बच्चियां थीं, जो उनके नाबालिग बच्चे थे, उनको अपने गुलाम बना लिया और उनकी खवातीन को अपनी लोंडियां बना लिया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाते हैं कि ये हर दफा ही वादा तोड़ देते हैं, ये डरते भी नहीं हैं। अब इनके लिए हुक्म क्या है? वइम्मा तस्खफन्नहुम फिल हर्बि, लिहाजा अगर आप इनको पाएं लड़ाई में, फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम, तो भगा दें इनके जरिए उन लोगों को जो पीछे हैं, ताकि वो नसीहत हासिल करें। वइम्मा तखाफन्न मिन कौमिन खियाना, और अगर आप डरें किसी कौम की खयानत बदआहदी से, फम बिद इलैहिम अला सवा, तो फेंक दें उनकी तरफ उनका आहद बराबरी पर। अगर वो आपके साथ बदआहदी करते हैं तो आप भी उनके साथ बदआहदी कर दें, वो वादा तोड़ते हैं तो आप भी वादा तोड़ दें। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खयानत करने वालों को, बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। मुसलमानों यानी ये वादा इतनी इतनी अहम बात है कि अगर ये काफिरों के साथ भी किया जाए, इस्लाम ये कहता है कि उस वादे को पूरा किया जाए। शर्त यह है कि उसमें यानी कोई खिलाफ शरा बात ना हो। काफिरों के साथ भी वादा अगर किया जाए तो उसको भी पूरा करना लाजिम है। वला यहसबन अल्लज़ीना कफरू, और हरगिज गुमान न करे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सबकू के वो हमारी गिरफ्त से बच निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा। इन्नहुम ला युजिजून, वो नहीं आजिज कर सकते अल्लाह ताला को, अल्लाह को थका नहीं सकते, हरा नहीं सकते। व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, और तैयारी करो उन काफिरों के लिए जितनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है। अच्छा, ये एक ऐसा मामला है कि कभी भी इसके लिए इसके तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं की। देखें, जिहाद करने में तो इख्तिलाफ है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई जिहाद जो है ना कश्मीर का, ये शरई जिहाद नहीं है। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है उलमा के यहाँ, अगरचे हमें तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इसमें इख्तिलाफ हो सकता है, जिहाद करना है, इस जमाने में जिहाद फर्ज है
فرض نہیں ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ فلسطین میں جا کے، شام میں جا کے ہم جہاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ البتہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دشمن کے خلاف تیاری تو کرنی ہے نا۔ بھائی میرے پاس دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کیا تیاری ہے؟ جہاد کرنا ہے نہیں کرنا، وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے یا عوام کی بھی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں علماء نے اختلاف کیے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جہاد کی تیاری جو ہے نا وہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ یعنی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تیر اندازی آتی ہو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تلوار چلانی آتی ہو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے دفاع کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کوئی جنگی جو ساز و سامان ہے ان میں سے کوئی چیز تو اس کے پاس ہو نا، تاکہ کسی وقت بھی حالات تبدیل ہوں۔ اب کون بندہ جانتا تھا کہ فلسطین میں لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی؟ اب وہ ان چیزوں کو سوچ کے تو نہیں بیٹھے تھے۔ شام کے اوپر آج صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں ان کے اوپر مزید حملہ ہوا، اور کئی ساری جگہ جو ہے وہ اسرائیل نے ان دنوں اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو یہ لڑائی جو ہے نا، یہ پتہ نہیں ہے کہ کب کس ملک کے ساتھ شروع ہو جائے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ بہرحال ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ لہذا جہاد کے لیے ہر کسی کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ فرض کر دیا ہے کہ جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، وہ آپ جہاد کی تیاری کرو۔ من رباط الخیل، بندے ہوئے گھوڑوں کی صورت میں، ترہبون به عدو اللہ، تم خوف زدہ کرو گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ یعنی تمہارے پاس گھوڑے ہونے چاہیے۔ اب گھوڑوں کا چونکہ زمانہ نہیں رہا، اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے نا۔ اب کیا ہے کہ جو ملک بنا سکتا ہے نا ایٹمی قوت، وہ ایٹمی قوت تیار کرے، جو ایٹم بم تیار کر سکتا ہے وہ تیار کرے، اپنی فوج کو جس قدر مستحکم کر سکتے ہیں کریں، اور ان کے لیے جتنا بجٹ آپ کو چاہیے وہ لگائیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس جتنے ٹینک ہوں گے، جتنی توپیں ہوں گی، جتنے میزائل ہوں گے، جتنی گنیں ہوں گی، جتنا آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، اس سے دشمن خوف زدہ ہوگا۔ دشمن کو اس سے خوف آئے گا کہ بھائی یہ ایک ایٹمی قوت ہے اور ان کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جو تمہارے دشمن ہیں نا، آخرین من دونہم، جو دوسروں کے علاوہ ہے، لا تعلمہم، جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے اندر بھی منافق رہتے ہیں، وہ بھی اس سے ڈریں گے۔ اللہ یعلم، اللہ ہی ان کو جانتا کہ وہ کون ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وان جنحوا للسلم، اور اگر جھکیں صلح کے لیے۔ کافر، اچھا لوگ کہتے ہیں نا اسلام جو ہے نا یہ بہت متشدد دین ہے، اس کے اندر بڑی سختی، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ ان کے خلاف لڑو، لیکن اگر کافر ہی تمہارے پاس آ جائیں اور تمہیں پیغام صلح دیں، کہیں کہ ہم آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجنح لہا، تو آپ بھی جھک جائیں ان کے لیے۔ اگر وہ آپ کے سامنے جھکیں صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جاؤ۔ مطلب یہ کہ وہ اگر صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی پیغام صلح کو آگے بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ وہ صلح چاہتے دشمن، آپ کہتے نہیں ہم نے لڑائی ہی لڑنی ہے، یہ بات غلط ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن یریدوا، اگر وہ ارادہ کریں گے نا آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ نہیں دشمن جو ہمارے ساتھ سلو کر رہے ہیں نا وہ صرف ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دھوکہ دینے کا ارادہ کرے گا تو اللہ آپ کو کافی ہے، وہ کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ وہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کی تائید کی ہے اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دیا ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر دیتے ان کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، نہیں آپ الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان۔ یہ جو صحابہ نے آپس میں محبتیں قائم ہو گئی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کے لیے آپ زمین کے سارے خزانے بھی ان کے اوپر لٹا دیتے اور خرچ کر دیتے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو ان کے آپس میں کوئی محبت پیدا نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ محبت اسلام کی بدولت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ یہ تو ہمیں یہاں پہ احساس نہیں ہے نا، کیونکہ ہر بندہ ہی مسلمان ہے۔
جہاں آپ کسی مغربی ممالک میں جاتے ہیں نا، جہاں پہ سارے ہی کافر ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی مسلمان آپ کا بھائی مل جائے، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ مسلمان بھائی مجھے ملا ہے۔ کیونکہ جو اسلامی اخوت ہے نا، اسلام کا جو آپس میں رشتہ ہے، اس جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اسلامی جو اخوت ہے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، یہ اختیار ہی اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپس میں تمہاری محبتیں ہیں نا، اگر ساری زمین کی چیزیں بھی ان کے اوپر خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت ڈال ہی نہیں سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے اسلامی اخوت کی وجہ سے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کو صرف اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو بھی آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ لہذا کافروں کو دوست نہیں بناؤ اپنا، اور کافروں کے ساتھ اپنے مزید تعلقات نہ خود سے ان کی طرف بڑھاؤ۔ بنو نذیر چلا گیا کوئی بات نہیں، قینقا والے چلے گئے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اوس اور خزرج وہ نکل گئے یہاں سے کوئی بات نہیں، آپ اکیلے رہ گئے ہیں مدینہ میں، باقی سارے ہی آپ کے جو آپ کے حلیف تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو کافی ہے، مومنین آپ کو کافی ہیں۔ یا ایوہ النبی حرض المؤمنین، اے نبی ابھاریے مومنوں کو لڑائی پر، جہاد کرنے پر ابھاریے۔ ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرین، وہ صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 لوگوں کے اوپر، 200 کافروں کے اوپر۔ 20 بندے ہی اہل ایمان صابر ہونا، اللہ فرماتے میرا اصول قانون یہ ہے کہ وہ 200 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں 100 یعنی ہو مجاہدین، یغلبوا الفا من الذین کفروا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 ان کافروں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی 100 بندہ اور دوسری طرف 1000، اللہ فرماتے ہیں پلڑا ہمیشہ اہل ایمان کا بھاری ہوگا، شرط یہ کہ ان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ کافر سمجھتے نہیں ہیں، وہ بے وقوف لوگ ہیں، نہ ان کے پاس جنگی حکمت عملیاں ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر لڑنے کا جوش جذبہ ہے، اور نہ ہی لڑنے کے قابل ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے تمہارے اندر تخفیف کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ اب پہلے تو تھا نا، اللہ نے کہا کہ 100 بندے ہوں تو ان کو 1000 بندوں کے اوپر غالب آنا چاہیے۔ مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اتنے طاقتور نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ تمہارے اندر نا اب کمزوری آ چکی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر تمہارے اندر 100 ہوں صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 بندوں کے اوپر۔ یعنی پہلے 100 1000 کے اوپر غالب آنے چاہیے تھی، یہ مضبوط ایمان ہے، لیکن چونکہ اب تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے تو اب 100 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، اس وقت تو مسلمانوں کے اندر بہت کمزوری آ گئی ہے، بڑی ساری کمزوری آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمان تھوڑے سے کمزور ہیں نا، یعنی دشمن ان کے اوپر غالب ہے کسی طرح، وہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایمانی کمزوری آ چکی ہے، وگرنہ اسلام کی فطرت یہ نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ غالب آنا ہے لوگوں کے اوپر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر تم میں 1000 ہوں، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کر لے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بدر میں نا آپ کو پتا ہے کہ کچھ قیدی جو تھے مسلمانوں نے بنا لیے، کافروں کے کچھ لوگ قید کر لیے، اور وہ بہت بڑی ایک یعنی بہت بڑا ایک مارکا تھا، اور مسلمانوں نے جب وہ قیدی اپنے ہاں بنا لیے
تو اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہمارے پاس کچھ قیدی ہیں، تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمان کمزور ہیں ابھی، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اور وہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو اور ہمارے بندے چھوڑ دو، فدیہ لے لو اور ہمارے بندے واپس کر دو۔ تو چونکہ ہمیں پیسوں کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے، تو آپ پیسے لے کے فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، عمر نے کہا نہیں بھائی، جو میرا قریبی ہے نا اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اتاروں گا، جو فلاں کا قریبی ہے اس کو اس کے حوالے کرو، وہ اس کی گردن اتارے۔ یہ معاف کرنے کا چکر اور فدیہ لینے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم ان کو قتل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین بھی وہی خیال رکھتے تھے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی بات مان لی اور فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ قتل نہ کرے ان قیدیوں کو جو اس کے پاس ہیں، وہ خون ریزی بھی کرنے والے ہیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتی اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی اللہ نے اگر تمہارے گناہ نہ معاف کیے ہوتے اور اللہ رب العالمین نے نہ لکھا ہوتا کہ میں نے تمہیں سزا نہیں دینی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں پہنچاتا اس کے بدلے جو تم نے لیا ہے بہت بڑا عذاب۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے کہتے ہیں اگر پہلے سے معاملہ طے شدہ نہ ہوتا تو میں تمہارے اوپر بھی عذاب بھیج دیتا کہ تم نے اتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں، عقیدے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی فلاں بندہ، فلاں بابا، فلاں بزرگ، وہ جس کو کہہ دے یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو امام کسی چیز کو غلط بھی کہہ دے تو غلط ہے۔ لوگوں نے جو مقلدین ہوتے ہیں، جو ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، امام احمد کی، امام شافی کی، امام احمد بن حنبل کی، تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ ہمارا امام جو کہہ دے وہ صحیح ہے، اور ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تو بھائی اللہ رب العالمین کے ہاں اگر نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا تو اللہ اس کو بھی دین نہیں بناتا، بلکہ اللہ نبی کی بھی سرزنش فرما دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش فرمائی یہاں پہ کہ اگر اللہ کی طرف سے معاملہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تو اگر نبی اپنی طرف سے کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا تو ہمارا امام بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا، ہمارا مولوی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا۔ کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی پہنچی ہوئی سرکار، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا، یہ اللہ نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، چونکہ اب یہ معاملہ ہو چکا ہے، آپ کو غنیمتیں بھی مل چکی ہیں، آپ کو فدیے بھی مل چکے ہیں، لہذا اللہ نے تمہیں معاف کیا، اور ان غنیمتوں کو کھاؤ جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، جو تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہے نا قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جانے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتیکم خیرا، تو وہ تمہیں زیادہ خیر دے دے گا، مما، اس سے، اس فدیے سے، اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا۔ اچھا، ان قیدیوں میں نا کچھ ایسے کافر تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ابو جہل زور زبردستی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ لے کے آیا تھا، لہذا آپ نے ہمیں پکڑ لیا، ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب چونکہ وہ کافروں کے صفوں میں لڑ رہے تھے تو کافروں کی طرف سے تھے، مسلمانوں نے تو یہی ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہی کہنا تھا نا کہ آپ کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فدیہ تو دو نا اس وقت، باقی اگر اللہ تمہارے اندر کسی خیر کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ تم واقعی پکے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا۔ وہ بہتر کیا چیز ہے؟ یغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا،
یعنی اگر وہ آپ سے یعنی ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے، ویسے ہی ہمیں ابو جہل یہاں پہ لے کے آیا لڑائی کرنے کے لیے، ہم تو لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، اور یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر کھاتے وہ ابھی بھی کافر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں نا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فقد خان اللہ من قبل، انہوں نے اس سے پہلے تو اللہ کے ساتھ بھی تو خیانت کی ہے نا، یعنی اللہ کے ساتھ خیانت کیا کی ہے کہ اللہ کو مانا ہی نہیں اور ابھی تک کافر ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں گرفتار کروا دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جو مہاجر تھے جنہوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی کہ بعض ان کے حمایتی ہیں بعض کے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت سے کچھ بھی۔ اگر یہ مومن ہی تھے اور اوپر اوپر سے یعنی یہ کافر بنے ہوئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس ہجرت کیوں نہیں کر کے آگے؟ لہذا اللہ کے ہاں ان کی کوئی حمایت نہیں ہے۔ بھائی ان کے لیے تو ہجرت کرنا فرض ہو چکا تھا، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں آئے؟ یعنی ان کو تو فوری طور پہ وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، اور کوئی ایسا مومن نہیں ہے حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ مدد طلب کریں دین کے کاموں میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو واجب ہے تمہارے اوپر مدد کرنا ان کی۔ یعنی کافروں میں سے کوئی بندہ اگر مسلمانوں کے پاس آ جائے اور کہے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے لہذا میری مدد کرو، تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی وعدہ ہو، کوئی عہد ہو۔ یعنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ایک صلح ہوئی تھی اور اس میں شرائط تھی کہ ہمارا بندہ یعنی ہمارے مکہ سے کوئی بندہ بھاگ کر کے مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس بندے کو واپس کریں گے، کیونکہ یہ ایک وعدے کی ایک شک تھی۔ تو اب کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ آتا بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو واپس لوٹا دیتے تھے کہ بھائی ہمارا وعدہ یہ ہوا تھا کہ مکہ کے کسی بندے کو ہم اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکیں گے۔ ہاں اس وعدے میں یہ بھی بات تھی کہ اگر مدینے سے کوئی بندہ بھاگ کر کے مدینہ مکہ چلا جائے تو مکہ کے لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو مدینہ سے کوئی بندہ گیا ہی نہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کوئی بندہ مرتد ہوا ہی نہیں۔ البتہ کتنے ہی ایسے کافر تھے کہ جو خود مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کافر کے ساتھ بھی اگر وعدہ کر لیا اور وہ وعدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف بھی ہو، لیکن مسلمان بات کا پکا ہوتا ہے، وہ کافروں کے ساتھ بھی بات کرے اس پہ پورا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض حمایتی ہیں بعض کے، الا تفعلوا، یہ کہ مسلمانوں نہ کرو تم ایسا کوئی باہم حمایت، تکن فتنہ، کہ وہ برباد کہ وہ ہوگا فتنہ زمین میں، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی باتیں پکڑ پکڑ کر کے کافروں کو دیتے رہو، اس سے پھر فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یعنی مہاجرین نے ان انصار کو مہاجرین نے آنے والوں کو، مہاجرین کو انصار نے جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد میں، وہاجروا، ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم، وہ تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک هم المؤمنون، تو یہی لوگ فاولئک منکم، تو یہی لوگ تمہیں میں سے ہے، واولو الارحام، اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے، آگے سورۃ التوبہ ہے۔ یہ سورۃ التوبہ پوری کی پوری مدنی سورت ہے، اور جو انفال ہے اس کی بھی، وہ بھی مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ التوبہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آ، اس کی مختلف اس کے جوابات ہیں۔ ایک حکمت تو یہ کہ اللہ نے نازل ہی نہیں کی، یعنی اللہ رب العالمین نے
यहाँ पे बिस्मिल्लाह नाजिल ही नहीं की। अच्छा, नाजिल क्यों नहीं की? उलमा इसका ये जवाब देते हैं कि जो मौजुआत है ना सूरतुल अनफाल के, वही मौजुआत है सूरत तौबा के। यानी मौजुआत के एतबार से ये दोनों एक ही सूरतें हैं। जो बातें यानी जिहाद का तज़किरा था ना सूरतुल अनफाल में, और सूरत तौबा में भी अल्लाह ने जिहाद का ही तज़किरा किया। इस वजह से चूंकि ये दोनों आपस में मौजुआत के एतबार से एक ही सूरतें हैं, मौजुआत के एतबार से ये इनके एक मौजू हैं, लिहाजा इनके दरमियान जो बिस्मिल्लाह के साथ जो एक फसल होता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बराअतुम मिनल्लाहि, बेजारी है, ऐलान बराअत है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों की तरफ। आहदतुम मिन मुशरिकीन, कि तुमने वादा कर रखा था मुशरिकीन में से। ये आपको पता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मुसलमानों ने बनु नज़ीर के साथ, कुरैदा के साथ, औस खजरत के साथ मुआहदे किए थे। वो हमेशा अपने वादे को तोड़ देते थे। यहाँ तक कि अहले मक्का के साथ भी एक वादा किया था, उन्होंने भी अपने उस वादे को तोड़ दिया। तो पहले पहले चूंकि इस्लाम जो था ना उसके पास कोई इनफरादी कुव्वत नहीं थी, तो बाद में बहुत से लोग मुसलमान हो गए, और मुसलमान जो थे ना वो एक उनके पास एक अफरादी कुव्वत बन चुकी थी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुम्हें इनके सहारों की कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि अब आपकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा अब आपको काफिरों के ऊपर गालिब आना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज के मौका पर, जो 9 हिजरी को हज हुआ, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीर बना के भेजा। और वहां पे जाके फिर दौरान हज इस बात का ऐलान किया गया कि आज के बाद मुसलमानों के जिस जिस कौम के साथ, जिस जिस कबीले के साथ जो जो भी मुआहदे थे ना, आज के बाद खत्म है। हमारा तुम्हारे साथ कोई अब अमन मुआहदा नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने वादों की पासदारी की, यानी जिन लोगों ने, जिस कौम ने, जिन काफिरों ने वादों का पास रखा, लिहाजा उनका आज भी हमारे साथ मुआहदा है। वगरना जितने भी मुआहदे हैं जिस जिस कौम के साथ और जिस जिस कबीले के साथ है, आज के बाद तमाम के तमाम जो वादे हैं हम खत्म करते हैं। क्योंकि आपने भी आज तक वादों की पास और लिहाज नहीं रखा, लिहाजा आज के बाद वो वादे हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। और साथ फिर उनको एक मौका दिया, फसीहु फिल अर्दी, तो तुम चलो फिरो जमीन में, अरबात अशहुर, 4 महीने, वालमू, और जान लो, अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह, कि तुम नहीं आजिज करने वाले अल्लाह को हरा नहीं सकते। 4 महीने जहां आपका दिल करता है जाओ, और जहां दिल करता है आप भागो निकलो। हमारे इन इलाकों को आपने छोड़ के जाना है तो चले जाओ। 4 महीने के बाद तुम में से जो बंदा भी हमारे हाथ लगेगा ना, हम उसको कत्ल करेंगे। और 4 महीनों के बाद, ये 4 महीने की आपको मोहलत है, जो आप अपना इंतजाम कर सकते हैं, जहां भाग सकते हैं भाग जाएं, जो अपना असला बनाना चाहते हैं यानी लड़ाई के लिए कुव्वत ताकत जमा करना कर सकते हैं आप करें। और 4 महीने के बाद हम आपको जहां आप मिलेंगे हम आपको कत्ल कर देंगे। वह अदान मिन अल्लाह, और ऐलान है ये। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये ऐलान मेरा नहीं है, बल्कि ऐलान अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से है। इलन्नासी, लोगों की तरफ, यौमल हज्जिल अकबर, हज अकबर के दिन। और ये ऐलान अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जो 10 जुल हज्जा, 10 जुल हज्जा को, जहाँ पे लोग होते हैं और मिना में हाजी जब जमा होते हैं और फिर कुर्बानी वगैरह करते हैं, सारे लोग वहां पे जमा थे, और सब के सामने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने ये ऐलान किया और कहा कि ये मेरी तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है, कि अन्नल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, अल्लाह और उसके जो रसूल हैं वो मुशरिकों से बरी हो चुके हैं, हमारा मुशरिकों के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। फ़इन तुम, हाँ अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम खैरुकुम फहुवा खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वइन तवल्लई तुम, अगर तुम मुंह मोड़े रखोगे ना, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, फालमू, तो जान लो, अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह, कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। वबश्शिरिल लदीना, और खुशखबरी दीजिए उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया दर्दनाक किस्म के अजाब की। इल्लल लदीना आहद तुम, मगर वो लोग जिन्होंने, जिनसे तुमने वादा कर रखा है मुशरिकों में से, सुम्मा लम यनकुसूकुम, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ जर्रा भी कमी नहीं की। वलम युदाहिरु अलैकुम अहदन, और ना मदद की तुम्हारे खिलाफ किसी की। फ़अतिम्मु इलैहिम अहदहुम, तो तुम पूरा करो उनसे उनका वादा, इला मुद्दतिहिम, उनकी मुद्दत मुकर्रा तक। यानी जिन लोगों ने वादे तुम्हारे साथ अभी तक नहीं तोड़े,
ان کے ساتھ تمہارے معاہدے ویسے ہی رہیں گے جتنی جتنی مدت تک آپ نے وعدے کیے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسلخ الاشہر، جب مہینے گزر جائیں، یعنی یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، جہاں آپ کو کوئی کافر ملتا ہے نا، گردن اتار دو اس کی، وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرے میں لیے رکھو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر، ہر راستے میں آپ ایک ناکا لگا کے ان کافروں کو قتل کرو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز، زکوٰۃ ادا کریں، فخلو سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، پھر اللہ نے یہاں پہ ایک تخفیف فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے نا، وہ کہتا نہیں میں ہم آپ سے لڑائی بھی نہیں کرنا چاہتے، 4 مہینے گزر گئے لیکن ہم اپنے لیے کوئی وطن نہیں ڈھونڈ سکے، ہمیں آپ اپنے ہاں پناہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کے کلام کو۔ کیا پتہ کہ وہ اپنے ساتھ آپ اس کو رکھیں تو وہ اللہ کے کلام قرآن کو سن لے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دے اس کے امن کی جگہ پر، یعنی جو اس کو پھر جگہ مل جائے امن والی اس کو پہنچا دیں۔ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے ہے، قوم لا یعلمون، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ کیف یکون للمشرکین، کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی بھی وعدہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے کہ تم نے عہد کیا تھا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، فبستقاموا، تو وہ جب تک وہ سیدھے رہیں گے تمہارے لیے، استقیموا لہم، تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ کیفا، کیسے وعدہ رہ سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، لا يرقبوا فیکم، نہیں وہ خیال کریں گے تمہارے بارے میں کسی بھی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اب یہ کہے کہ بھائی اسلام تو ظلم کر رہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ 4 مہینے گزریں، اس کے بعد جو کافر آپ سے لڑائی کرتا ہے نہیں کرتا، آپ اس کو قتل ہی کریں گے ہر صورت، اسلام تو غلط کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، بلکہ اللہ ان کی طبیعتوں کو سمجھ گیا ہے کافروں کی۔ اگر آج کافروں کے پاس تھوڑی سی قوت جمع ہو جائے نا، آج کافروں کے پاس، یہ اللہ اس وقت کی بات کر رہا ہے، تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، پھر وہ کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے، کسی عہد و پیمان کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں کو سمجھ لیا ہے، اور اللہ نے تمہیں پہلے یہ حکم دے دیا کہ بھائی بجائے یہ کہ وہ طاقت اختیار کر کے، وہ قوت بحال کر کے تمہارے اوپر حملہ کر دیں، اس سے قبل آپ کو ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے۔ یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہوں سے، کافر آتے ہیں باتوں باتوں میں آپ کو بڑا خوش کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، یعنی منہ سے جو کہتے ہیں نا کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ نے امن قائم کیا ہے، یہ کیا ہے، دل نہیں کہہ رہا ہوتا یہ باتیں۔ واکثرهم فاسقون، ان کے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچا ہے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ فصدوا عن سبیلی، اور انہوں نے لوگوں کو روکا ہے اس کے راستے سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ بہت برا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن، نہیں وہ خیال کرتے کسی مومن کے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا، واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فإن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیں، فإخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کافر اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، پھر تمہارے دین میں بھائی ہوتے ہیں۔ لہذا جو بندہ نماز کا انکاری ہے اور زکوٰۃ کا بھی انکاری ہے، ویسے کلمہ پڑھتا ہے، ہماری اس کے ساتھ کوئی بھی اسلامی اخوت نہیں ہے۔ اسلامی اخوت اس بندے کے ساتھ قائم ہوگی جو ہمارے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے، اسلامی اخوت اس بندے کے ساتھ قائم ہوگی جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ جو نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نہ ہی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ہمارا کوئی دینی بھائی نہیں ہے۔ ونفصل الآیات، اور ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی نشانی ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑے اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد لینے کے بعد، وطعنوا فی الدین،
اور تمہارے دین میں تان کریں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو تم لڑائی کرو سرداران کفر سے، یعنی پھر عام چھوٹے موٹے بندے کے ساتھ لڑائی نہیں، بلکہ جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا ان کو قتل کرو، کیونکہ ان کی طرف سے ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے باقی چھوٹے لوگوں کو، لہٰذا اگر وہ تمہارے دین میں تان کرتے ہیں تو آپ ان کے سرداران کی گردنیں اتارو، بڑے بڑے لوگ۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سردار مارا جائے نا، باقی ساری قوم سمجھ جاتی ہے، جو اس کی قوم ہوتی ہے نا متحد، اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ تو سردار اگر کھلے چھوڑے رہیں، غریب غریب بندے پکڑ کے مارتے رہو تو اتنے فائدے نہیں ہوتے۔ اور اس آیت مبارکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا کعب بن اشرف، اور ایک یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا ابو رافع، یہ بھی یہودی تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نا اشعار پڑا کرتا تھا بنا کے، اور اشعار پڑھ کے لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھارتا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر کے ان دونوں کو قتل کروا دیا، یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے ارادہ کیا ہے رسول کو نکالنے کا، یعنی مکہ سے نکالنے کا بھی انہوں نے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے لڑائی شروع کی تھی تم سے پہلی مرتبہ۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ابھارتے ہیں، کہتے ہیں تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی ان سے ڈرتے ہوئے لڑائی پہ نہیں نکلتے۔ فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی ان کافروں سے لڑنے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، ویخزیہم، اور انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور شفا بخشے گا مومن قوم کے سینوں کو۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ چاہتا تو کافروں کو خود ہی ختم کر دیتا، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ اللہ سارے کافروں کی خود ہی گردنیں اتار دیتا؟ اللہ نے مومنوں کو کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے بے دخل کیا ہے نا، تو آپ کے دلوں میں بڑے غصے ہیں، انہوں نے آپ کے لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، آپ کو بڑا غصہ ہے۔ تو جو آپ کے باپ کا قاتل ہو، آپ کی والدہ کا قاتل ہو، آپ کے بھائی کا قاتل ہو، کوئی بندہ اس کو قتل کر دے تو آپ کو سکون ملتا ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ قاتل مر گیا، لیکن پھر بھی نا آپ کو غصہ ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے نا، تو پھر آپ کو جو سکون تب ملے گا نا، وہ کسی اور کے قتل کرنے پہ نہیں ملے گا، یعنی قاتل کو آپ خود قتل کریں تو اس سے آپ کو زیادہ سکون ملے گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو مارا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو قتل، یعنی وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یار اس کو میں نے مارنا تھا، کیونکہ اس نے میرے باپ کو مارا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں تمہارے ہاتھوں سے اس لیے ان کو سزا دے رہا ہوں تاکہ اس سے مومنوں کے جو سینے ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور ان کو سکون ملے، شفا ملے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کر دے غصہ ان کے دلوں کا، یعنی جو دل کے اندر ایک غصہ ہے نا ان کے بارے میں، اللہ وہ بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، اور نہ اس کے رسول کے سوا، وللمؤمنین ولیجا، اور نہ مومنوں کے سوا کوئی دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ بھائی مشرک کا کیا کام ہے اللہ کے گھر میں آنا؟ وہ جائے اور جا کر کے غیر اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مشرک کا کام ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، شہادت دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر کفر کی، یعنی ان کے اندر شرک اور کفر بھی موجود ہے۔
پھر بھی اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ ان مشرکوں کے بارے میں نازل کی جو سمجھتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے متولی ہم لوگ ہیں، ہم نے کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی آباد کاری ہمارے اوپر ہے، اور اس کا انتظام اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مشرکوں کا کام نہیں، مشرکوں کا کام ہے ہی نہیں۔ اور مسجدوں کی آباد کاری، انما یعمر مساجد اللہ، صرف آباد وہی کرتے ہیں اللہ کی مسجدیں، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، یعنی مورتیوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے علاوہ بتوں سے نہیں ڈرتا، غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، فعسا، تو امید ہے کہ ان یکونوا من المہتدین، کہ وہ ہوں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کچھ کافر ایسے تھے جو حاجیوں کو پانی پانی پلاتے تھے، مشرک، اور سمجھتے تھے کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم مسجد حرام کے متولی ہیں۔ اچھا، آج بھی بڑے سارے لوگ ہیں، ناراض نہیں ہونا، کچھ بابے ایسے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ولایت کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور لوگوں سے آپ پوچھیں نا کہ آپ اس بابا جی کو بڑا مانتے ہیں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ نماز سے بہت اوپر والے درجے پر پہنچ گئے ہیں، لہذا اب ان کو نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، کچھ صوفی ایسے لوگ ہیں نہاتے نہیں ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی نہانا بھی کوئی کام ہے بھلا، ہم جو ذکر اذکار جو باقی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سال ہا سال گزر گئے۔ اچھا، یہ جو ہمارے مسلمانوں میں کچھ بدعقیدہ لوگ شامل ہو گئے نا، یہ در حقیقت ہندوؤں کا کام ہے۔ یہ پچھلے دنوں کمبھ میں ایک میلہ لگا ہوا تھا ہندوستان میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے لوگ تھے جو 12 12 سال سے نہیں نہائے تھے، اور وہ دریائے گنگا جو ہے وہاں پھر وہ نہانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ تو ان کا کام ہے، اور اب یہ کام مسلمانوں نے بھی شروع کر رکھا ہے۔ تو ایسے ہی مشرک کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ پر ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے ہم جہاد نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ہم بظاہر تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے نا، کہتے تھے ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کون سا بڑا عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایت الحاجی، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے عمل کی طرح جو اللہ پر بھی ایمان لایا ہے، آخرت پر بھی، اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یعنی ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور ایک طرف یہ اکیلا بندہ کہتا نہیں میں صرف حاجیوں کو پانی پلا کے میں بخشا بخشا آیا ہوں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرح کبھی نہیں ہو سکتے، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ لوگ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اس بندے سے جو بیٹھا ہوا ہے حاجیوں کو صرف پانی پلاتا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمہ، بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے رضامندی کی، وجنات، ایسے باغات کی کہ ان کے نیچے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم مقیم، نعمت ہے ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان والو، اگرچہ تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں نا، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اصل جو دوستی ہے نا وہ ایمان کی دوستی ہے، اصل دوستی ایمان کی دوستی، باپ ایک بھی ہو
تو یہ رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ ہاں اگر ایمان ایک ہے نا، اسلام ایک ہے، تو پھر آپس میں اخوت اور رشتہ آپس میں زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، ومن یتولہم منکم، اور جو دوستی کرے گا ان میں ان کے ساتھ، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ہوں آبا، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال، اور تمہارا وہ مال جس نے جو تم نے کمائے، و تجارت، اور تجارت، تخشون کہ تم ڈرتے ہو اس کا مندہ پڑ جانے سے، او مساکن، اور گھر کہ تم پسند کرتے ہو انہیں، احب الیکم من اللہ، کیا یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے نا، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، گھر، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہے نا، تو ورسولی، اس کے رسول سے بھی، اور جہاد سے بھی اللہ کے راستے میں، پھر آپ کے لیے بنتا پتہ کیا ہے؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا حکم لے آئے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ، رسول اور جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں، پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرنے والا ہے۔ لقد نصرکم اللہ، تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری، فی مواطن کثیرتن، بہت ساری جگہوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جنگ حنین ہے نا اس کا تذکرہ کیا۔ حنین آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھی، جو مسلمانوں کے لیے بظاہر مشکل تھی، ویسے اوپر اوپر سے تو مسلمان بڑے خوش تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ واحد لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور دشمن صرف اور صرف 4,000 تھے۔ مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ کون سی بلا کوئی لڑائی ہے، ہم نے تو بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، اور یہ چھوٹی سی لڑائی ہے، جانا ہے اور جا کر کے ہم نے صرف جیت جانا ہے۔ انہیں اپنی کثرت پر نا مسلمانوں کو بڑا فخر ہونے لگا، اور لگا کہ یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے دشمن کے خلاف لڑنا۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوئے، تو ان کا ایک دستہ ایسا بیٹھا ہوا تھا، چھپ کر کے یک بارگی میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور سارے ہی واپس الٹے قدم پیچھے بھاگ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر لشکر تھے اور آپ قائد تھے، آپ پھر آگے بڑھے، اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے، پھر آپ نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھایا اور کہا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، سارے بھی بھاگ جاؤ گے، میں یہاں میدان میں کھڑا ہوں، میں اکیلا لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر صحابہ کرام بھی آئے تو اللہ نے وہ یاد کروایا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، فلن تغنی عنکم شیئا، تو وہ کام نہ آئی تمہارے کچھ بھی، یعنی تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکی، وضاقت علیکم الارض، اور تمہارے اوپر تنگ ہو گئی زمین باوجود اس بات کے کہ فراخ تھی، ثم تولیتم، پھر تم لوٹے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر، مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے نازل کیے ایسے لشکر کے جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ نے فرشتے نازل کیے، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے کافروں کی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توجہ فرماتا ہے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پھر فرماتے، موضوع وہی ہے، مسجد حرام، مشرک، اور مشرکوں نے جو راستے بند کر دیے تھے مسلمانوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، لہذا وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ مسجد حرام میں تو ان کے لیے داخلہ بند ہو گیا نا، لہذا مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اب تو آ گئے ہیں لیکن دوبارہ کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسجد حرام، بلکہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے مشرک برہنہ حالت میں، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، اور برہنہ حالت میں آ کر کے طواف کیا کرتے تھے، اور مشرک تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک طبیعت میں ہی نجاست ہوتی ہے۔ یہ جتنے مرضی آپ فرانس کے پرفیوم لگا لیں، اگر آپ مشرک ہیں نا، اور جتنے مرضی برانڈڈ کپڑے پہن لیں، اگر آپ مشرک ہیں تو آپ ناپاک ہیں۔
मोमिन बंदा, उसके पास फटे पुराने कपड़े भी हों तो उसके अंदर ईमान की एक खुशबू होती है, और उसके अंदर एक तहारत होती है, एक नज़ाफत होती है। और चूंकि इस्लाम जो है ना वो तहारत का सबक देता है, और दो तरह की तहारत, एक कल्बी तहारत और एक ज़ाहिरी बदनी तहारत। और ये दोनों चीज़ें ही मुसलमानों के पास होती हैं। काफिरों के पास, मुशरिकों के पास एक चीज़ हो भी, यानी एक चीज़ हो भी तो दूसरी नहीं होती। ज़ाहिरी तौर पे वो बड़े अच्छे कपड़े भी पहन लें तो भाई अंदर तो गंदा है ना। लेकिन काफिरों का ज़ाहिर भी अच्छा नहीं होता। इस्लाम हमें क्या कहता है कि हमने तहारत के लिए पानी का इस्तेमाल करना है। अब जो लोग तहारत के लिए भी टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, अब उनके अंदर तहारत तो नहीं है। इस्लाम हमें नहाने का कहता है, और गुस्ल जब फर्ज होता है तो हमें हमें गुस्ल करना पड़ता है। तो भाई आप बॉडी स्प्रे लगा लें और उसके बाद कपड़े तब्दील कर लें, और फिर उन्हीं कपड़ों के ऊपर वो एक एक पैंट 10-10 दिन, 10-10 दिन पहनने वाले, उसी के ऊपर वो बॉडी स्प्रे लगा के, ऊपर परफ्यूम लगा के वो ये समझेंगे कि हम पाक साफ हो गए हैं। तो मुशरक, और मुशरक के बाद गंदे पलीद नजस। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस साल के बाद ये बैतुल्ला मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। व इन खिफ्तुम आइला, और अगर तुम खौफ खाते हो मुफलिसी का, तो अन करीब अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो भाई ये तो एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज बन चुका था ना मस्जिद हराम। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर वो नहीं आएंगे ना, तुम्हारी तिजारत नहीं चलेगी, तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, कोई बात नहीं। इन अल्लाह अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत जानने वाला, हिकमत वाला है। कातिलुल लदीन, तुम किताल करो उन लोगों के साथ जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, और ना ही वो हराम समझते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह ने जिसे हराम कर दिया है और उसके रसूल ने भी। वला यदीनुन दीन हक़ की, और नहीं वो कबूल करते दीन हक़ को, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से जो किताब दिए गए, हत्ता युअतुल जिज़ियता, यहाँ तक कि वो जिज़िया दें अपने हाथ से। वहम सागिरून, और वो जलील हैं। इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाए। हाँ, इस्लाम ये चाहता है कि कोई बंदा हमारी इताअत के नीचे आ जाए, यानी उस वो हमारे जेरे असर हो। अगर डटा हुआ है, जिद कर रहा है, तो गर्दन उतार दें। और अगर उस वो आपको मानने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन कहता है कि मैं रहूंगा काफिर, तो ठीक है वो काफिर रहे, आपको जिजिया टैक्स दे, और वो अपने सुकून के साथ, अमन के साथ जिंदगी गुजारे। वहुम सागिरून, और वो जलील होंगे, इनके लिए कोई इज्जत नहीं है। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालत नसार मसीह इब्नुल्लाह, और इन नसारा ने कहा, ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंहों की बातें हैं। युदाहिऊन क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, मुशाबत रखते हैं उन लोगों की बातें जिन्होंने कुफर किया इससे पहले भी। फ़क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको हिलाक करे। अन्ना यूफकून, कहाँ फेरे जाते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, उन्होंने बना लिया अपने उलमा को, अपने दरवेशों को, अरबाब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा रब। उन लोगों ने, यहूदी ईसाइयों ने क्या किया था कि अल्लाह को छोड़ के अपने दरवेशों को, अपने उलमा को ही रब बना लिया था। तो हमने भी तो उलमा को रब बना लिया ना। उलमा को रब, नबी ने, जो मौलवी ने कह दिया, जो आलिम ने कह दिया, जो बाबे ने कह दिया, जो सरकार ने कह दिया वो सही है। यहां तक कि जो किसी बड़े इमाम ने कह दिया वो सही है, उसके अंदर कोई एतराज नहीं। तो ये रब बनाने वाली बात है ना। भाई मेरी बात के ऊपर एतराज हो सकता है, आपकी बात के ऊपर एतराज लग सकता है, किसी इमाम की बात गलत हो सकती है, किसी बाबे की बात गलत हो सकती है। गलत किसकी बात नहीं होती? अल्लाह की। लिहाजा अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती आपने बना ली है कि आपके बकौल उसकी बात गलत नहीं होती, तो आपने उसको अमलन रब बना लिया है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो उन लोगों ने किया था। और मसीह इब्ने मरियम को भी उन्होंने रब बना लिया। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदू, और नहीं वो हुक्म दिए गए मगर ये कि वो इबादत करें एक इलाह की, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह मगर वही। सुबहानहू, वो पाक है। अम्मा, हर उस बहतान से और हर उस शरीक से, युशरिकून के वो उसका शरीक बनाते हैं। युरीदूना, वो चाहते हैं कि अन युत्फिउ नूर अल्लाह, कि वो बुझा दें अल्लाह के नूर को अपने मुंहों के जरिए। ये अपनी तरफ से बातें कर करके उसको नबी बना, उसको अल्लाह का बना, उसको अल्लाह का शरीक बना। अल्लाह फरमाते हैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अल्लाह के नूर को, दीन को खत्म करना चाहते हैं। वया अल्लाह, अल्लाह इनकार करता है। अल्लाह कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। अल्लाह क्या कहता है? इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, मगर ये कि वो पूरा कर लेगा अपना नूर। अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा।
غالب کرے گا۔ اور حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی پکے گھر میں، کچے گھر میں جب تک اسلام نہیں پہنچ جائے گا نا، قیامت نہیں قائم ہوگی دنیا کے ہر ہر کونے میں۔ اور صحابہ کرام نے تو اس دین کو غالب کرنے کے لیے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور صحابہ کرام نے یہ کام بھی کیے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناخوش ہوں، ناپسند کریں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام کے تمام دینوں پر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحباری، بہت سے مولوی، والرہبان، اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وہ بڑے سارے درویش ہیں، بڑے سارے مولوی ہیں، بڑے سارے بزرگ ہیں، بڑی بڑی سرکاریں ہیں، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں بشارت دے دیجئے دردناک قسم کے عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا اس مال کو جہنم کی آگ کے ساتھ، فتکوی بہا جباہہم، تو پھر داغا جائے گا اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ ان عدت الشہوری، بے شک مہینوں کا اللہ کے ہاں جو گنتی ہے وہ اربعۃ حرم، ان میں چار جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی چار جو مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، ان میں آپس میں لڑائی نہیں کرنی۔ وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور رجب ہے، ان میں اللہ رب العالمین نے لڑائی کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر، اور مشرکوں کے ساتھ لڑائی کرو اکٹھے ہو کے، جیسے وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑائی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دو دو چار چار بندے جا کے، نہیں، اکٹھے ان کے ساتھ لڑائی کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادہ، بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے کفر میں۔ لوگ کیا کرتے تھے، رجب میں لڑائی کرنی ہے نا، اعلان کر دیتے کہ یہ مہینہ رجب کا نہیں ہے، یہ ربیع الاول ہے، رجب آگے جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کفر میں زیادتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں، یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس وجہ سے جن لوگوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما، وہ ایک سال حلال کر دیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے اعمال، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ انفروا، نکلو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اثاقلتم فی الارض، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، چنانچہ نہیں ہے فائدہ دنیاوی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا۔ یہ تبوک جو جگہ تھی نا، یہ مدینہ سے کوئی 600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور غزوہ تبوک انتہائی گرمی میں تھا، صحابہ کرام کے لیے نکلنا، گرمی میں جانا بڑا مشکل تھا، اور کمزور ایمان والوں کے لیے تو اور بھی مشکل تھا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، تمہیں کہا کہ بھئی نکلو جہاد کے لیے، اور تم بوجھل ہو گئے ہو، اور تم نے ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوچ کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں عذاب دے گا بہت سخت، اور تب بدل کر لے آئے گا کسی ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہے۔ ولا تضرونہ شیئا، ولا تضرہ شیئا، اور تم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الا تنصروہ، مگر تم اس کی مدد کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اس پیغمبر کی مدد کی ہے۔ اگر تم مدد کی نہیں کرو گے نا، نبی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے، تو اللہ نبی کی مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکال دیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ثانی اثنین اذ ہما، وہ دوسرا تھا
دو میں سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یہ دوسرے سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ فرماتے تم اگر نبی کو اکیلا چھوڑ دو گے نا، تو نبی وہاں بھی اکیلا تھا، ایک اس کے ساتھ تھا، تو اللہ نے وہاں بھی اپنے نبی کی مدد کی ہے، تو اللہ ہر جگہ پہ اپنے نبی کی مدد کر لے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، وہ دیکھا نا جب بکر رضی اللہ عنہ نے، وہ جو گھوڑ سوار آیا تھا، اس کا گھوڑا انتہائی قریب ہو چکا تھا، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ پا لیتا، لیکن اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا تھا، تو ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن ہمارا بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا کہ لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے نازل کی تھی اپنی سکینت اس پر، اور اس کی مدد کی تھی بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ساتھ کہ نہیں تم نے دیکھا ان کو، وجعل کلمۃ الذین، اور کر دی تھی اللہ نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا تھا، السفلی، نیچی، یعنی ان کو نیچ کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات جو ہے وہی بالا ہے، وہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا، تم کوچ کرو گے، نکلو، ہلکے ہیں پھر بھی نکلنا ہے، ثقالاً، بھاری ہیں پھر بھی نکلنا ہے، وجاہدوا باموالکم، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، لو کان عرضا قریبا، اگر مال ہوتا جلدی ملنے والا، وسفرن، اور سفر بھی، قاصدن، درمیانہ، لتبعوک، تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو 600 کلومیٹر کا سفر ہے نا، اور دشمن بھی بڑی ساری تعداد میں ہے، تو یہ منافق جو ہے نا، اگر سفر بھی پاس کا ہوتا تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی مال بھی ملے گا، تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن وہ دور دکھائی دی ان کو مسافت، وسیحلفون باللہ، عن قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، لیہلکون، یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کر رہے تھے اپنی جانوں کو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ کچھ لوگ نہیں نکلے تھے نا جہاد کرنے پہ، اور نبی کے پاس آ کے قسمیں اٹھا رہے تھے، اللہ کی قسم ہے میرے گھر میں میرا ابا بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، میرے گھر میں یہ پرابلم تھی، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں، اصل یہ کہ ان کو سفر کی مشقت لگ رہی ہے، اور گھر بار سے دور جانا یہ ایک مسئلہ تھا۔ عف اللہ عن کلمہ اذنت لہم، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کیوں کیوں آپ نے اجازت دی ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے اجازت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ایک بھول ہو گئی آپ سے، لہذا اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، حتیٰ یتبینہ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے تھے، وتعلم الکاذبین، اور جان لیتے جھوٹوں کو، لا یستأذنک الذین لا یؤمنون، نہیں اجازت مانگتے آپ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ، واللہ علیم المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جانتا ہے۔ پرہیزگار جو ہوتا ہے نا، وہ تو شہادت کا متمنی ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے، نبی اعلان کرے کہ بھائی انفروا خفافا وثقالا، نکلو جہاد پہ جانا ہے، تو مومن تو بھائی متقی پہلے ہی تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ سے ہیلے بہانے کر کے اجازت نہیں مانگتا، انما یستأذنونک، صرف آپ سے وہی اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ورتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ان کے دل، اپنے شک میں ہی پڑے ہوئے وہ تردد کر رہے ہیں، لو اراد الخروج، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لأعدوا له عدہ، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان بھی، ولیکن کری اللہ بعاثہم، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو، فثبتہم، لہذا ان کو سست کر دیا، وقیل، اور کہا گیا، اقعدوا مع القاعدین، تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، نہیں وہ نکلتے تم میں شامل ہو کر مگر یہ کہ زیادہ کرتے، مگر تمہارے لیے خرابی ہی۔ اللہ فرماتے ہیں جو منافق پیچھے رہ گئے نا، اچھا ہوا یہ پیچھے رہ گئے، اگر یہ تمہارے ساتھ آ بھی جاتے نا، انہوں نے آپ کو پھنسا دینا تھا، خرابیاں پیدا کرنی تھی، والا اوضعوا خلالکم، اور البتہ وہ دوڑاتے اپنے گھوڑے تمہارے ساتھ، یبغونکم الفتنہ، وہ تمہیں فتنے کے اندر تلاش کرتے ہوئے، تمہارے اندر فتنہ، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر کچھ وہ بھی ہیں کہ جو سنتے ہیں ان کے لیے باتیں، یعنی تمہارے اندر کچھ منافق بھی ہیں
جو ان کی باتیں سن کے یعنی آپ کی باتیں سن کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا تھا فتنہ اس سے پہلے بھی، وقلبوا لك الامور، اور الٹ پلٹ کر دی آپ کے لیے معاملات کو، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور غالب ہو گیا اللہ کا امر، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ ومنہم، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتا ہے کہ اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے نا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ الا، خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو وہ پہلے ہی گر چکے ہیں، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم جو ہے نا وہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ ان تصبک حسنہ، اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی، تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت، یقولو، کہتے ہیں، قد اخذنا، ہم نے اختیار کر لی تھی اپنے معاملے میں، من قبل، اس سے پہلے، وتولوا، اور وہ پھرتے ہیں، وہم فارحون، اس حال میں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ، کیوں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم اس سے پیچھے ہٹ کے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا، الا مگر ما کتب اللہ لنا، وہی جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، کہہ دیجئے، هل تربصون بنا، نہیں تم انتظار کرتے ہمارے معاملے میں، الا احدى الحسنیین، مگر ایک کا دو بھلائیوں میں سے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے حق میں انتظار کرتے ہیں کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تم چاہتے ہو کہ ان کو یا تو وہاں پہ فتح ملے، ہمیں بھی کچھ ملے، یا ان کو شکست ملے تو ہم خوشی کا اظہار کریں کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تم ہمارے بارے میں اس چیز کا انتظار کرتے ہو نا، ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے، ہم یہ انتظار کر رہے ہیں، او عذاب بعذاب من عنده، عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا، انتظار کرو تم بھی، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ یہ کافر، یہ منافق جو تھے نا، نبی کے پاس آگے، ہم جا تو نہیں سکتے، ہمارے گھر میں یہ ہمارے بڑے مسائل ہیں، البتہ یہ پیسے لے لو اور یہ کسی کو ساز و سامان جنگ کا دے دیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم تو نافرمان لوگ ہو، تم سے کوئی پیسے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وما منعہم، اور نہیں مانے ان کو اس سے کہ قبول کیے جائیں ان کے صدقات، مگر یہ کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ نماز کو آتے، الا وہم کسالى، مگر یہ کہ وہ کسالہ ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر ناگواری کے ساتھ، فلا تعجبک اموالهم، تو نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو ان کے مال، یعنی بڑے بڑے پیسے لے کے آئیں گے آپ کو، اتنے تو پیسے مسلمانوں نے بھی نہیں دیے ہوں گے جتنے پیسے ان کے پاس، تو ان کے پیسوں کو دیکھ کے یہ نہ ہو کہ آپ کا دل کرے کہ لے ہی لوں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، صرف اللہ ارادہ کرتا ہے کہ عذاب دے ان کو اس وجہ سے دنیاوی زندگی میں، وتدحق انفسهم، اور نکلیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، ویحلفون باللہ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی بھی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غاریں، او مدخلن، یا کوئی بھی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولوا الیہ، تو وہ اسی طرف بھاگ نکلیں، وہم یجمعون، اور وہ رسیاں توڑواتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو آپ کے پاس ہے نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اگر آج ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے نا، یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں اور آپ کے پاس بالکل نہ رہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تان کرتے ہیں آپ پر صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا، اگر وہ دیے جائیں اس سے تو راضی ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ دیے جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ ملے کہتے ہیں صحیح ہے، اور اگر نہ ملے، یہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو تھا وہ غنیمت کا مال تھا وہ تقسیم کیا، تو ایک منافق نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اللہ کے نبی انصاف کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر دنیا میں کون ہے جو انصاف کرتا ہے؟
तो उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के रसूल इसकी गर्दन उतारते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी नस्ल में कुछ ऐसे लोग होंगे, दीन से बहुत दूर निकले होंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुरा होने की तरफ आपने आपने निशानदही फरमाई। तो ये कुछ ऐसे लोग थे कि उनको गनीमतों में से पैसे मिलते रहे ना तो अच्छे रहते थे, ना मिले नाराज हो जाते थे। वलो अन्नहुम, और क्या अच्छा होता कि बिलाशुबा राजी रहते उससे जो अल्लाह के रसूल ने उनको दे दिया। रसूल ने जो दे दिया उसके ऊपर राजी रहते, अल्लाह ने जो दे दिया राजी रहते। कालू कहते हस्बुन अल्लाह, हमें अल्लाह ही काफ़ी है। सयुतीन अल्लाहु मिन फदलिही, अन करीब अल्लाह अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी। इन्ना इलल्लाहि रागिबुन, बेशक अल्लाह की तरफ हम रगबत करने वाले हैं। अच्छा, कोई बंदा कह के रसूल भी दे सकता है, अल्लाह यहाँ पे क्या कहता है? अल्लाह अपने फजल से दे और उसका रसूल दे अपने फजल से, तो रसूल नहीं दे सकता। ये गनीमत का तज़किरा है यहाँ पे। वो रसूल, गनीमत का जो माल है वो तो रसूल के इख्तियार में ही होता था ना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे दे दें। असल जो देने वाला है वो अल्लाह ताला ही है। इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा, जो सदक़ात है ना वो फ़कीरों के हैं, यानी सदका जो है वो हक किसका है? गरीबों का। इन्नमा सदक़ातु, सिर्फ जो सदक़ात हैं वो गरीबों के लिए हैं, वल मसाकिन, मिस्किनों के लिए। ये सदका भी इसमें आ जाएगा, ज़कात भी इसमें आ जाएगी। ज़कात भी फ़कीरों का हक है, मिस्किनों का। और अहले कारवां के लिए, जो आमिल है, जो ज़कात इकट्ठे करते हैं ना, ज़ाहिर है उसके अलावा तो उनका कोई काम नहीं है। वो निकलते हैं, लोगों से मेहनत करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घरों में जाते हैं, मस्जिदों में आके अपीलें करते हैं और लोगों से ज़कात लेते हैं। इनका भी हक है, इनको भी देनी चाहिए। वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मकसूद है काफिर, लेकिन आपको लगता है कि गरीब है, इसको चार पैसे दूंगा ना तो क्या पता कि ये इस्लाम की तरफ माइल हो जाए, इसको भी ज़कात दी जा सकती है। फिर रिकाबी, और गर्दनों के छुड़ाने में एक बिला वजह, यानी बेकसूर एक कैदी वहां पे मौजूद है, आप उसको छुड़वा देते हैं ज़कात के पैसे दे के। और फिल गारिमीना, और तावान अदा करने वालों, यानी जिस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया और चट्टी पड़ गई है उसको, तो उसके ऊपर भी ज़कात है, दे सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में, जिहाद में और मदारिस में और मुसाफिरों में, फ़रीदतम मिनल्लाह ही, ये फ़रीदा है अल्लाह ताला की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला है, खूब हिकमत वाला है। वमिनहुम, और उनमें से बाज़ वो हैं, युदून नबीना, जो इदा देते हैं नबी को तंग करते हैं। वन वयक़ूलून, और वो कहते हैं हुआ उदुन, वो तो कान है। नबी को तंग करते हैं, क्या कहते हैं? नबी क्या है? कान। कान कहने का मतलब क्या? हमारी जुबान में कहते हैं ना, ये बंदा कानों का कच्चा है। तो नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये कानों के कच्चे हैं, जो इनको इनके पास पहले आ जाए ना शिकायत लेके, मसला लेके, ये उसके हक में हो जाते हैं। जो इसको कुल कह दीजिए, हुआ उदुन, वो कान बेहतर है, वो कान बेहतर है भलाई, भलाई का तुम्हारे लिए। व युमिनु बिल्लाहि व युमिनुल मुमिनीन, वो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और वो यकीन रखता है मोमिनों की बातों पर। व रहमतुल लिल्लज़ीना, और वो रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए तुम में से। वल्लज़ीना युअदूना रसूल अल्लाह, और वो लोग जो एज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब है। यहलिफून बिल्लाहि, वो कस्में खाते हैं अल्लाह के तुम्हारे सामने, लियुर्दुकुम, ताकि वो तुम्हें राजी कर लें। वल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक रखता है कि वो उसको राजी करें। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हैं वो मोमिन। अलम यालमू, क्या नहीं जानते? अन्नहु, बेशक में युहादिल्लाह, जो मुखालफत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की तो उसी के लिए है। तो फिर इन्ना लहू नार जहन्नम, बेशक उसके लिए आग, हमेशा रहने वाली आग है, वो उसमें रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफिकूना, मुनाफिक डरते हैं, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरा, कि उनके बारे में ना कोई सूरत नाजिल कर दी जाए। मुनाफिक चूंकि अंदर निफाक छुपाते थे ना, हर रोज डरते थे कि कहीं आज वही उतरेगी और हमारा जो निफाक है ना वो नबी सल्लम के सामने जाहिर कर दिया जाएगा। अभी जब भी कोई आयत उतरती ना तो उन्हें लगता, जैसे होता है ना चोर होता है, उसे हमेशा अपना खतरा होता है कि उसके हमेशा कान खड़े रहते हैं, क्योंकि उसे ये लगता है कि अब मेरी शामत आएगी। अब मुनाफिक भी ऐसे थे, जब भी कोई आयत उतरती लगता कि हमारे जो निफाक है ना ये नबी के सामने जाहिर कर दिया गया। तो नब्बी उहम बिमा फी कुलूबिहिम, जो इन्हें बता दे जो कुछ उनके दिलों में है। कुल कह दीजिए तुम मजाक करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिर करने वाला है जिससे तुम डरते हो।
اللہ ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو نا. ولا ان سألتهم ليقولن، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا تو وہ ضرور کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو صرف شغل کی باتیں کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں. اللہ اگر ظاہر کر دینا کہ یہ منافق ہے اور اس نے ہماری خبر جا کے کافروں کو دی تھی، تو اگر آپ منافق سے پوچھ بھی لیں تو کہیں گے او ہو حضرت، ہم تو آپ کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے، ہم تو دلی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. باقی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ صرف شغل مزاح ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا تاکہ ہم ان کو چیک کریں وہ ان کا آگے سے رسپانس کیا ہوتا ہے. لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، بہانے نہ کرو. ولا ان سألتهم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اب اللہ ہی، اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، بہانے پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفہ، اگر ہم معاف بھی کر دیں گے نا ایک گروہ کو تم میں سے، تو ہم عذاب دیں گے ایک دوسرے گروہ کو اس وجہ سے کہ وہ موجز تھے، مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے یعنی ایک جیسے ہی ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ صحابہ میں بڑے سارے منافق تھے. اہل تشیع نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ سارے ہی مرتد ہو گئے تھے، اور چند ایک کو نکال کے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ منافقوں کی نا ایک بہت بڑی تعداد تھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحیح مسلم کی بات صحیح بات ہے، تقریباً کو 12 کو منافقین کا تذکرہ ملتا ہے. تقریباً 12 منافقین جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ 12 منافق ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ سمجھنا کہ نبی کے ساتھیوں میں سے بڑے سارے منافق تھے، یہ بات غلط ہے. کسی روایت میں 8 منافقین کا تذکرہ ملتا ہے، اور صحیح مسلم کے مطابق 12 منافقین. زیادہ منافق نہیں تھے، زیادہ تو نبی کے جانثار تھے، جانیں پیش کرنے والے تھے، شہادتیں پیش کرنے والے تھے، اور نبی کے حکم کا انتظار کرنے والے تھے، اور نبی کے ایک اشارے پہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ جو چند ایک تھے اندر تھے، یعنی ہزاروں صحابہ کرام میں سے تقریباً کوئی 12 منافقین تھے تقریباً، یا 8 منافقین تھے، یا اس سے کم و بیش، اس سے کوئی زیادہ منافقین نہیں تھے. لیکن یہ نفاق اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے بھی تذکرہ زیادہ یہاں پہ منافقین کا کیا. آپ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں دیکھ لیں، کافروں کا تذکرہ اللہ نے 2 3 آیتوں میں، منافقوں کا تذکرہ پورے ایک صفحے سے بھی زیادہ، اور پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. کیونکہ یہ جو منافقت ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ نقصان دے دیتی ہے. ایک منافق کی ایک وہ خبر لیک کر دینا تو ہزاروں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں اس سے. تو یہ سمجھنا کہ منافق بہت زیادہ تھے، بہت تھوڑے منافقین تھے، 8 10 12 منافقین تھے بس. یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور نیکی نیکی کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، مطلب خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے سے. اور وہ نس اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بلا دیا. منافق ہی نافرمان ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کہ اللہ نے منافق مردوں سے، منافقہ عورتوں سے، کافروں سے جہنم کی آگ کا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہ عذاب ہی ان کے لیے کافی ہے. اور لعنت کی اللہ نے ان کے اوپر، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کل منافقین منافقوں، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو تم سے پہلے تھے، یا اس سے بھی زیادہ سخت قوت میں، وہ اکثر اموال و اولادا، اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں. فاستمتعوا، لہذا فائدہ اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، اور فائدہ اٹھاؤ تم بھی اپنے حصے کا. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے. یعنی اللہ فرماتے تم جو کر سکتے ہو کرو، جو تمہارے پہلوں نے کیا تھا وہ کون سا ہمارا کچھ بگاڑ سکے ہیں، اور تم کون سا ہمارا کچھ بگاڑ سکو گے. وخود تم کالذی خاضوا، اور تم فضول میں بحث میں الجھے رہو، او وہ جیسے وہ فضولیات میں الجھے رہے. اولئک، یہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں آخرت میں بھی، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتہم نبا، کیا نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نو، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، اور مدین والوں اور الٹائی جانے والی بستیوں کی. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، چنانچہ نہیں ہے اللہ کے ظلم کرتا ان کے اوپر، لیکن وہ تھے اپنی جانوں کے ساتھ خود ہی ظلم کرتے. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، ان کے بعض دوست ہیں بعض کے. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور روکتے ہیں برے کاموں سے. ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں کہ ضرور رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے مومنہ عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پکیدہ مکانوں کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے ہمیشگی کے باغوں میں، ورضوان، اللہ کی رضامندی کا، یہ ساری چیزیں اکبر، سب سے بڑھ کر ہوں گی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، یا نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے منافقوں سے، ان کے اوپر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، کہ ما قالو، کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، یعنی باتیں کہہ دیتے ہیں اور خبریں لیک کر دیتے ہیں، بعد میں قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا، اور انہوں نے کہی کلمۃ الکفر، کفر کی بات، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، وہم، انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کا کہ لم ینالو، نہیں وہ حاصل کر سکے، وما نقمو، اور نہیں انہوں نے غصہ نکالا، مگر یہ کہ نغناہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک قسم کا عذاب دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، اگر ہمیں اللہ نے اپنا فضل دے دیا نا، لنصدقن، ہم بھی ضرور صدقہ کریں گے۔ اللہ نے کچھ ایسے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کے پاس پیسے نہیں، اتنا غریب تھے، تو کوئی مسلمان آتا کہتا کہ بھائی ہمارے اوپر خرچ کرو، تو کہتے نہیں اب تو ہم غریب ہیں، اگر اللہ نے ہمیں پیسے دے دیے نا پھر ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم ضرور ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو مال و دولت کے ساتھ غنی کر دیا، یعنی منافق بھی جو تھے نا وہ بھی مالدار ہو گئے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلو بھی ہی، تو انہوں نے بخل کیا اس کے ساتھ۔ بڑے سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ پیسے ہوں گے نا تو پھر میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، لیکن جب پیسے آتے ہیں نا تو اس سے پہلے اتنی لمبی لسٹ بنائی ہوتی ہے، یہ کام بھی کروں گا، اس سے یہ بھی خریدنا ہے، اس کام کو بھی میں نے انجام دینا ہے، یہ خریداری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر گئے اور وہ روگردانی کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اللہ نے سزا دی نفاق ڈال کے ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمٍ، اس دن کہ وہ ملیں گے اس کو، اس سے، بما، اس وجہ سے، اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے اپنے وعدے کی، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا، کیا نہیں وہ انہوں نے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر پوشیدہ بات کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الغیوب، اور یہاں تک کہ اللہ تو بہت زیادہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، متطوعین، فراخ دلی سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، صدقات میں، یعنی کوئی بندہ بہت زیادہ صدقہ کرتا نا تو کافر منافق جو تھے نا تان کرتے کہ بھائی اللہ کو اتنے سارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والذین لا یجدون، اور ان لوگوں کے اوپر بھی تان کرتے جو نہیں پاتے، الا جودہم، مگر اپنی محنت مزدوری کی تھوڑی سی کمائی، اگر تھوڑے سے کوئی پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، منافق ان کے اوپر بھی تان کرتے بھائی اتنے تھوڑے پیسوں کی تو اللہ کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ بھی مذاق کرے گا ان سے۔ ہاں، دنیا میں تم مذاق کرتے ہو نا، اللہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن مذاق کرے گا، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین میں سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی مر گیا، اور اللہ رب العالمین یعنی مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا، کہا کہ ان کے لیے آپ اس جنازہ پڑھ دیں، تو اللہ کے نبی جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ مغفرت مانگیں ان کے لیے یا نہ مانگیں ان کے لیے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ مغفرت مانگیں گے نا ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں میں بخشوں گا
یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسول کے ساتھ بھی۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول کے جانے کے بعد۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی تذکرہ کرتے ہیں تبوک کا۔ جو لوگ صحابہ ساتھ چلے گئے نا، ظاہرہ وہ تو ایک مشقت تو تھی، تکلیف تھی، اور جو منافق پیچھے رہ گئے تھے اور وہ اپنے پیچھے رہ جانے پہ نا بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے، شکر ہے ہم جہاد پہ نہیں گئے، بڑی گرمی تھی، اگر چلے جاتے تو ہمارا تو بچتا ہی کچھ نہ۔ تو وہ بڑے خوش تھے رسول کے جانے پہ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور خود بھی نہیں گئے۔ لوگوں سے بھی کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی ہے نہیں جاؤ، قل کہہ دیجئے نارو جہنما، جہنم کی جو آگ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے۔ فلیضحکوا قلیلا، لہذا چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ، یعنی وہ بڑے خوش تھے کہ شکر ہے ہم جہاد پہ نہیں گے۔ اللہ کہتے نہیں، رونے کا مقام ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، ان اعمال بد اعمالیوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، پھر اگر اللہ واپس لے آئے آپ کو، اللہ تعالیٰ الا طائفتن، کسی گروہ کی طرف ان منافقوں میں سے، فاستأذنوک الخروج، تو وہ اجازت مانگیں گے آپ سے نکلنے کی، فقل، آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا معیا، ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معیا، اور تم میرے ساتھ کبھی بھی مل کے دشمن کے خلاف تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، فقعدوا مع الخالفین، لہذا بیٹھے رہو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی دوبارہ بھی یہ منافقین آپ کے ساتھ مل کے اب آج کے بعد جہاد نہیں کر سکتے۔ ولا تصلی علی احد، اور آپ نہ نماز پڑھیں ان میں سے کسی ایک پر، ماتا جو مر جائے کبھی بھی، ولا تقم علی قبری، اور نہ آپ کھڑے ہوں اس کی قبر کے پاس، انہم کفروا باللہ، بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس کے رسول کے ساتھ، وماتو، اور مر گئے ہیں، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم، اور نہ حیرت میں ڈالے آپ کو ان کے مال، نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس وجہ سے دنیا میں بھی، وتدحق انفسہم، اور نکلیں ان کی جانیں، وہم کارہون، کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی بھی صورت کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ جہاد کرو، اس کے رسول کے ساتھ مل کے، استأذنک اولو الطول، جو صاحب حیثیت بندہ ہوتا ہے نا، اچھا بلا بندہ، لڑائی بھی کر سکتا ہے، گھوڑا بھی ہے، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، وہ آپ سے اجازت مانگے۔ وقالون، وہ کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، تھوڑی سی تخفیف کریں، ہم نہیں جا سکتے لڑائی کے لیے۔ رضو، وہ راضی ہو گئے ہیں، بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ ہو جائے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، انہوں نے جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جنات، تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اور آئے بہانہ بنا کر دیہاتیوں میں سے کچھ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آئے، اور تاکہ اجازت دی جائے انہیں، وقعد الذین، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر، اس کے رسول پر، سیصیب الذین، عن قریب پہنچے گا ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ لیس علی الضعفاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کے لیے تو سب کو جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ جہاد کے لیے نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، ان میں لیسا کوئی گناہ نہیں، علی الضعفاء، ضعیفوں پر، ایک بندہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے وہ نہیں جا سکتا، نہ جائے، ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں پر کوئی حرج ہے، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان لوگوں پر کہ نہیں پاتے وہ کوئی چیز کہ وہ خرچ کریں، حرج، کوئی گناہ، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ سواری نہیں خرید سکتے، اذا نصحوا للہ، جبکہ وہ خیر خواہی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، لیکن تیر، تلوار، گھوڑا، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر گرفت کرنے کی کوئی بھی راہ، یعنی کوئی بندہ ان کو برا بلا ان لوگوں کو نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ آئیں آپ کے پاس، لیحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، قلتا، آپ تو آپ نے کہا،
لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میں پاتا کہ میں سوار کروں تمہیں اس پر۔ تولوا، وہ لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں بہتی تھیں آنسوؤں سے، حزناً غم سے، کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلص ترین جو صحابہ کرام تھے نا، غریب صحابہ، کہ نبی نے کہا جہاد کے لیے جانا ہے، تو ان کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے صحابہ کرام، کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ سواریاں دے دیں، ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، لہذا تم جہاد کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ اور وہ جہاد کرنے کے لیے اتنے پرعزم تھے اور اتنے پرجوش تھے، اور دلی طور پہ وہ جہاد کرنا چاہتے تھے۔ رسول نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، لہذا تم جہاد کرنے پہ نہ جاؤ۔ تو ان کو جہاد کرنے نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی پہنچی، اور وہ رونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مخلص صحابہ کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، گرفت ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ لڑائی کا ساز و سامان سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات کر کے وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، تو وہ نہیں جانتے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔